شک و شبہ ظاہر کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے غیروں کی طرح کہ ہاں قرآن کریم کے اندر جو چند آیات ہیں جو ہماری سمجھ سے پرے ہیں اور ہماری سمجھ میں نہیں آتی ان کو قرآن کریم سے نکالا جانا چاہیے. آج یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ چند آیات ہیں جن کو قرآن کریم سے نکالا جائے اور ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے اس لیے کہ ہم ان کے ماحول کے اندر رہے اور ان کے ماحول کے اندر پرورش پائی ہم نے تو ہم ان کی دیکھنے اور ان کی باتوں کو سن کر ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ ہاں قرآن کریم کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہے. یاد رکھو میرے بزرگوں, اگر ایک ایمان والا اور ایک مسلمان اگر قرآن کریم کے مضامین کے اندر اس کو شک و شبہ ذرہ برابر بھی ہوتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کی خیر بنا لینا چاہیے. وہ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا, وہ اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں رکھتا. اگر ذرہ برابر بھی ہمارے ذہن میں طریقہ آ گئی کہ اس قرآن کریم کے اندر کمی ہے تو میرے دوستوں اس کے ایمان کا خطرہ ہے, وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. اس میں اپنے اعتقاد اپنے یقین کو پختہ کر دیں کہ یہ وہ منزل کردہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور صحابہ تابعین اور یہ سلسلہ تابعین بزرگان اور پھر ہم تک کی سلسلہ برابر شک و شبہ نہیں. تو یہ بات میں ڈال دیں, یہ سارے کام بات میں کر لیں اور 5 منٹ ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ خوش نصیب ہیں ان بچوں کے والدین. آج ہم دنیا کے اندر کسی بھی نظروں سے دیکھتے ہیں, کیسے بھی نظروں سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں اور کیسے ہی کھانے جاتے ہیں. میرے دوستوں, ہمارا اور آپ کا ایمان ہے اس بات پر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے وہ برحق ہے. میرا ایمان اس بات پر سورج اپنی جگہ بدل سکتا ہے, چاند اپنا رخ بدل سکتا ہے, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان حفاظت کبھی غلط نہیں ہو سکتی. آپ نے السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھو تم دنیا کے اندر کتنی بھی ترقی کیوں نہ کر جاؤ اور دنیا کی ٹیکنالوجی کو تم کیوں نہ حاصل کر لو, یہاں تک کہ تم آسمان پر اور چاند پر کیوں نہ پہنچ جاؤ, لیکن تم ایک حافظ قرآن کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی گارنٹی کی ہے کہ پڑھنے پڑھانے والے چنیں تو ہماری کا اوقات ہے اور ہماری سامنے کا من کے اندر کمی نہیں کریں. ان کو ہم عزت کی نظر سے دیکھا کریں اور ان کی مقام و مرتبے کا ہمیں معلوم ہوگا کل قیامت میں جب ان کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج ان کے سروں پر رکھا جائے گا اور عزت کا جوڑا ان کو پہنایا جائے گا. لوگ اچھل اچھل کر دیکھ رہے ہوں گے کہ کون لوگ ہیں, یہ کون سی مخلوق ہے جن کو اتنا احساس و اکرام کیا جا رہا ہے اور اتنا احساس کیا جا رہا ہے. تو فرمایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کریم حفظ کرایا تھا. حافظ قرآن کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو جہنم کی آگ سے خلاصی دلوائے گا اور جنت کے اندر لے کر جائے گا. لیکن ایک بات ذہن کے اندر یہ رکھیں کہ وہ حافظ قرآن کون سا ہوگا. ہر ایک حافظ قرآن کے بارے میں نہیں کہا گیا, بلکہ وہ حافظ قرآن جو قرآن کے مضامین کو جن کو قرآن نے اللہ نے اس کے رسول نے حرام قرار دیا, جن کو حرام جانے اور جن کو حلال قرار دیا ان کو حلال جانے. ایسا حافظ قرآن کی شریعت پر عمل کرنے والا یعنی حافظ قرآن ہو گیا, نمازوں کی پابندی نہیں, نمازوں کا بھی نہیں پتا اور شریعت کا بھی نہیں پتا اور دیگر چیزوں کا بھی نہیں پتا, ایسے چاہنا من چاہنا زندگی گزار رہا ہے. ایسے حافظ قرآن کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ وہ اپنے 10 لوگوں کی محبت فرمائے گا اللہ رب العزت نے. اس لیے میرے بھائی خوش نصیب ہیں ان کے والدین اور میں بچوں سے بھی کہوں گا کہ آپ اپنی زندگی کو ایمانیہ بنائیں اور قرآن سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو آپ بھی حافظ قرآن بنائیں اور قرآن جیسی مقدس کتاب جس کا کہ ذریعے سے اللہ رب العزت نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور درجات جنت تک بلند کرنے کا وعدہ کیا ہے, تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ رمضان مبارک کا مقدس اور
دوسرا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر آپ کے پاس بہت سارے مدارس والے آتے ہیں اور وہ آپ سے ایک امید لے کر آتے ہیں. پورے سال کا خرچہ رمضان کا اسی مہینہ سے ہوتا ہے، تو بڑی امیدوں کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں وہ، لیکن ہم ان کو بھٹا دیتے ہیں اور ان کی غلط نظروں سے دیتے ہیں. یقین جانو میرے دوستوں، اگر یہ مدارس دنیا کے اندر نہیں رہے اور ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر اس بات کو ہم نہیں پہچانیں گے اور نہیں جانیں گے اس بات کو، لیکن غیر جو آپ حکومت کرنا ہے اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے تشخص کو ختم کرنا ہے، اگر مسلمانوں سے اسلام کو نکالنا ہے، ان کی زندگیوں سے دین کو دور کرنا ہے، ان کو مذہبی مسائل کو ختم کرنا ہے اور ان کی زندگیوں سے بالکل اسلام کو نکال دینا ہے، ان مدارس کو ختم کر دیا جائے. بھائی کیا خیر خواہ ہے حکومت کے لوگ؟ کوئی بھی حکومت نہیں ہو، یہ حکومت نہیں، کوئی بھی حکومت نہیں ہو، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے خیر خواہ نہیں رہے ہیں. تو اگر آپ نے خیر خواہ ہوتے تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو، جس سے آپ میں کمپیوٹر ہو، یہ بات کہنا تو آئے نہیں ہے. اور آتے آتے انہوں نے مدرسہ بورڈ کو ختم کر دیا، اور ایسا نہیں کہ مدرسہ بورڈ کو ختم کر رہے ہیں، آگے چل اسپین کی تاریخ آپ کو یاد ہے؟ اسپین جہاں پر بخاری اور مسلم شریف کی گئی، جہاں مسلمانوں کی 800 سال حکومت رہی، اور جس سمرقند و بخارا کے اندر اور جس مسجد قرطبہ کے اندر قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کی جاتی تھی، اس مسجد کو جنگ میں تبدیل کر دیا گیا اور وہاں کی حکومت نے سب سے پہلے یہ کیا کہ وہاں کے مدارس کو ختم کر دیا. اللہ نہ کرے اگر یہ مدارس ہماری کوتاہی کی وجہ سے ختم ہو گئے تو یقین جانو صرف 50 سال چاہیے آپ کے بچوں کو نہ تو کوئی قرآن پڑھنے